بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی نبیہ الکریم۔ ڈیئر ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسن پہ ویلکم کہتا ہوں۔ CSS/PMS کے آپشنل سبجیکٹ مسلم لا کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم سورسز آف اسلامک لا کی پہلی کائن پرائمری سورسز کو ٹچ کریں گے اور اس میں قرآن مجید کو ایز اے سورس آف اسلامک لا دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے آؤٹ لائن ہے، اسی کے مطابق ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی ہے ڈیفینیشن اینڈ انٹروڈکشن۔ قرآن مجید کے بارے میں ڈیفینیشن اور انٹروڈکشن ہے۔ پھر کائنڈز آف ریویلیشن ہے کہ وہی کی اقسام کون کون سی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ میتھڈز آف ریویلیشن کہ وہی کے طریقے کون کون سے ہیں، کتنے طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد پریزرویشن اینڈ کمپائلیشن، قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا گیا، پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا، کتنے اس کے سٹیجز ہیں۔ پھر پانچویں نمبر پہ قرآن ایز اے سورس آف لاز کہ قرآن مجید کے ایز اے سورس آف لا کیا چیز ہے، کہ اس کے فیملی لاز، کرمنل لا، لا آف ایویڈنس، لا آف کنٹریکٹ، ایڈمنسٹریٹو لا، یونیورسل لا۔ اچھا، پھر اپنے کنسٹیٹیوشنل لا وغیرہ کے حساب سے ہم اس میں دیکھیں گے۔ پھر چھٹے نمبر پہ آ گیا جی کیریکٹرسٹکس آف قرآنک لیجسلیشن کہ جو قرآن مجید کے قوانین ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ڈیفینیشن، انٹروڈکشن۔ لفظ قرآن جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ اگر ہم اسے ایز اے پارٹیسپل لیں یا پھر ایز این آبجیکٹ لیں گے۔ ایز اے پارٹیسپل اگر ہم لیں تو اس کا مطلب ہے ٹو ریڈ کہ پڑھنا، اور ایز این آبجیکٹ لیں اس سے مراد یہ ہوگا تھنگ وچ از ریڈ کہ وہ چیز جو بہت زیادہ وچ از ریڈ جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ مراد ہے، اسے کثرت سے پڑھے جانے والا جب ہم ایز این آبجیکٹ لیں گے۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو اس کے تین پارٹس بنتے ہیں۔ یہ نور الانوار اور توضیح تلویح جو اصول فقہ کی کتب ہیں، مشہور کتب ہیں، ان میں سے اس کا ریفرنس لیا گیا ہے۔ فالقرآن المنزل علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پارٹ۔ دوسرا پارٹ کیا ہے حصہ اس کا؟ المکتوب فی المصاحف، دوسرا حصہ۔ تیسرا کیا ہے؟ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ کہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ کتاب ہے، اور جو دو گتوں کے درمیان لکھی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے جو ہم تک متواتر بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچی ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ المنزل علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، کس طرح؟ عربی زبان میں فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ المکتوب فی المصاحف جو دو گتوں کے درمیان، قبر کے درمیان موجود ہے، بائنڈنگ کے درمیان موجود ہے۔ یہ بعض اس سے مراد دیتے ہیں کہ آسمان اوپر، آسمان دنیا میں جو محفوظ ہے وہ مراد ہے، لوح محفوظ پہ جو موجود ہے وہ مراد ہے، اور ہم تک یہ پہنچی ہے and which has been transmitted to us on regular and frequent basis without any doubt کہ بغیر شک و شبہ کے، یہ ہم تک بغیر شک و شبہ کے ریگولر اور فریکوینٹلی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے جی کائنڈز آف ریویلیشن کہ وہی کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تین عموماً ہیں، وہی قلبی، کلام الہی اور فرشتے کے ذریعے۔ یہ سورہ شورہ کی آیت ہے آپ کے سامنے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 51۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اس میں تین کائنڈز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کہ ریویلیشن ایٹ ہارٹ، وہی قلبی۔ دوسرا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب ڈائریکٹ ڈسکورسز فرام اللہ، اور مطلب کیا ہے کہ فرام بیہائنڈ اے کرٹن، پردے کے پیچھے سے اس طرح وغیرہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے انجیلک ریویلیشن، اور یرسل رسولا اور ڈیٹ ہی سینڈز اے میسنجر۔ یہ تین اس کی اقسام ہیں۔ اب پہلی قسم جو ہے وہ دل پہ القاء ہونا، ریولیشن ایٹ ہارٹ یا وہی قلبی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا It is not possible for a human being that Allah speaks to him except by way of revelation۔ پہلا way of revelation، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ وہی قلبی ہے، ریولیشن ایٹ ہارٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میڈیم نہیں ہوتا۔ میڈیم سے مراد یہ ہے کہ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اور اس میں پیغمبر کے سینسز بھی یوز نہیں ہوتے،
اور تیسرے اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر بات ڈال دی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ صورت جو ہوتی تھی نیند میں بھی ہوتی تھی اور جاگتے بھی ہوتی تھی، تبھی انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ ڈسکورسز فرام اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پہ جو باتیں ہوتی رہتی تھیں وہی ہوتی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پر جو بات ہوئی وہ اسی وحی کی قسم میں آتی ہے۔ تیسری آگے جی یرسل رسولا انجیلک ریویلیشن، کہ جس میں فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی گئی۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آتے تھے اور بعض اوقات نظر نہ آتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام کو بھی نظر آتے تھے، بعض اوقات نظر نہیں آتے تھے۔ اب وہ نظر آنے کی کیا صورتیں ہیں کہ کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، جیسے حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس وقت حسین و جمیل تھے، اس وجہ سے ان کی شکل میں آتے تھے۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جو مشہور حدیث ہے جسے حدیث احسان وغیرہ کہتے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل اسلام مدین یہ جو چیزیں پوچھی تھیں، اور کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی ظاہر ہوتے تھے۔ یہ کہا کہ یہ 3 مرتبہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ظاہر ہوئے ہیں، وہ 3 مرتبہ تقریباً ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر آگے جی میتھڈس آف ریویلیشن، کہ ان کے میتھڈس کیا کیا ہیں، طریقے کون کون سے ہیں۔ اس میں پہلا آ گیا رنگنگ آف بیلز، سلسلۃ الجرس جسے کہتے ہیں، گھنٹی کی آواز۔ دوسرا آ گیا اینجل کمنگ ان ہیومن اپیرنس، کہ اس میں آدمی کی شکل میں آگے، جیسے یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ جاتے تھے۔ تیسرا اینجل کمنگ ان ہز اوریجنل اپیرنس، کہ اپنی شکل میں آتے۔ اور چوتھا ٹرو ڈریمز، رویا صالحہ جنہیں کہتے ہیں، سچے خواب۔ پانچواں ڈسکورسز ود آلمائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ جس میں بات کریں۔ اور چھٹا انسپائریشن ان دا ہارٹ، کے دل میں القاء ہو جانا۔ یہ 6 اس کے طریقے تھے۔ جو اس میں زیادہ سمجھنے والا ہے وہ رنگنگ آف بیل سے سلسلۃ الجرس، جسے عربی میں کہتے ہیں، یہ زیادہ سمجھنا ہے چونکہ آبجیکشن وغیرہ بھی اسی پہ مستشرقین کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، سملی کیا گیا ہے۔ البتہ بعض علماء نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو جو مارتا تھا یہ اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ بہرحال یہ تشبیہ ہے، سملی ہے، اور یہ تشبیہ جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں 2 اعتبار سے دی گئی ہے۔ ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے کہ فریکوینٹ ساؤنڈ تھا، جیسے کہ بیان کیا گیا فریکوینٹ ایک تسلسل کے ساتھ آواز آتی تھی۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جب گھنٹی مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ گھنٹی جب مسلسل ہو رہی ہو، بج رہی ہو، کیونکہ اس کی آواز ہر ڈائمینشن سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان یعنی کہ ڈائمینشن سے اور پلیس سے پاک ہیں، اس لیے کلام الہی کی خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک ڈائمینشن سے نہیں آتی بلکہ ہر ڈائمینشن سے، ہر ڈائریکشن سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر آبزرویشن کے پاسبل نہیں ہے، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اسے گھنٹیوں کے آواز کے ساتھ ہی تشبیہ دی ہے۔ دوسری آگے جی اینجلس کمنگ ان ہیومن اپیئر، کہ اینجل جو تھا وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے کہ مشہور صحابی حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور آئے تھے وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں بھی تشریف لائے تھے۔ یہ 2 صورتیں ہوگی۔ تیسرے اینجل کمنگ ان ہز اوریجنل اپیئرنس، کہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور یہ تقریباً 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ دوسری مرتبہ معراج میں،
اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیات پر۔ چوتھے نمبر پہ آگے جی ٹرو ڈریمز، رویا صادقہ جنہیں کہتے ہیں سچے خواب۔ پانچویں نمبر پہ آگے ڈسکورسز ود آلمائٹی اللہ، کے کلام الہی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہوئی ڈائریکٹ۔ اور پھر چھٹے نمبر پر انسپائریشن ان دا ہارٹس، کہ دل میں بات ڈالی جاتی تھی۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات کسی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتے تھے۔ آگے آگے جی پریزرویشن اینڈ کمپائلیشن، کہ قرآن مجید کو محفوظ کیسے کیا گیا۔ فرسٹ ہے جو ہے پروفیٹک ایرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور۔ اس میں دو طریقے تھے، میمورائزنگ اور رائٹنگ کا۔ پہلا میمورائزنگ تھا، زبانی یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو شوق تھا قرآن مجید زبانی یاد کرنے کا۔ صفق جو قائم کیا گیا تھا، صحابہ کرام وہاں اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے۔ اور تعداد کتنی تھی؟ تعداد ان کی بہت زیادہ آئی ہے، یعنی کہ ایک روایتیں یہاں تک ہیں کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 حافظ ایک قبیلے میں بھیجتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حفاظ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ دوسرے غزوہ بئر معونہ جب ہوا تھا اس میں 70 شہید ہوئے تھے حافظ۔ پھر جنگ یمامہ میں 70 اور بعض ہسٹورین جو ہیں وہ 700 کے قریب گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تھے۔ اس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں، بچے بھی، جوان بھی، ہر عمر کے جو تھے وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے۔ دوسری جو صورت تھی وہ رائٹنگ کی تھی، اور جو رائٹرز تھے، اس کے ریولیشن کے لکھنے والے جنہیں کاتبین وحی کہتے ہیں، ان کی تعداد 40 سے اوپر ہے تقریباً۔ ہر وقت ایک دو جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے کہ وہی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دیں، تو لکھ دیتے تھے۔ اب لکھتے کیسے تھے؟ کھجور کی چھال پہ لکھتے تھے، چمڑے کے جو پارچے وغیرہ ہوتے تھے اس پہ لکھتے تھے، اور جانور کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھتے تھے۔ اس وقت یہ طریقہ تھا، محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ تھا فرسٹ سٹیج پروفیٹک ایرا کا۔ دوسرا جو سیکنڈ سٹیج آ گیا ایرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا، محفوظ کیا گیا تھا، اسی کلیکشن کی گئی تھی۔ چونکہ جو نسخے تھے وہ متفرق اشیاء پر تھے، کسی کے کھجور کی چھال پر، کسی کے چمڑے کے پارچوں پر، اور کوئی جانور کی ہڈیوں پر لکھے گئے تھے، اور منتشر تھے۔ مطلب کسی صحابی کے پاس ایک آیت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس دو صورتیں تھیں۔ تو ہوا یہ ایک ریزن تو اس کا یہ تھا کہ اس کو کلیکشن کرنے کا۔ دوسرا ریزن اس میں یہ تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی جس میں 70 یا 700 تک حفاظ کرام شہید ہوئے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف ان کی توجہ مبذول کرائی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر محفوظ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے گئے تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ کافی اس پہ مشورے ہوتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر آخر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر ایک بورڈ بنا دیا کہ آپ جو ہے اس کو قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بورڈ بنایا تھا، جو ان کی کمیٹی تھی، اس کے 4 طریقے تھے۔ وہ جو قرآن مجید کی آیت لکھتے 4 طریقے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ جو بھی آیت آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی جاتی تو سب سے پہلے جو ان کو قرآن مجید یاد تھا، اپنی یادداشت میں جو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے، کمپیئر کرتے۔ ایک پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، چونکہ وہ بھی حافظ تھے، پھر وہ اس کا کمپیئر کرتے جو ان کے یاد تھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو آیت لائی جاتی اس وقت تک آیت کو قبول نہ کیا جاتا تھا جب تک 2 گواہ نہ لائے جائیں۔ 2 گواہوں سے مطلب یہ ہے کہ وہ 2 گواہ اس بات پر گواہی دیتے تھے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ جو مجموعے اس وقت صحابہ کرام نے لکھے ہوئے تھے، کہ باقی جو مجموعے تھے لکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا تھا۔ پھر یہ چاروں صورتوں میں جو فٹ ہو جاتی پھر اس آیت کو لکھ لیا جاتا تھا۔ یہ پورا ایک میتھڈ تھا۔
انہوں نے جمع کیا قرآن مجید جمع کر کے محفوظ کر کے کہا جاتا ہے دور دراز کے علاقوں میں پہنچایا. اس وقت جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کو کا نام دیا گیا تھا، کا نام. تیسرا دور آ گیا پھر جی، تھرڈ سٹیج عراق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دور میں اسلام چونکہ اب عرب سے نکل گیا تھا، دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا تھا، تو اب آپس میں قراتوں کا اختلاف تھا، قراتوں کا یعنی کہ لہجوں کا ورژن آف ریسائٹل آپ کہہ دیں، ورژن آف ریسائٹل کا اس میں اختلاف تھا. اب ارمینیا اور آذربائیجان کے وہاں ان ممالک میں جنگی مشن جاری تھے، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ کنفلکٹ ہو رہا ہے ورژن آف ریسائٹل پہ، تو پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شام کے جو لوگ ہیں، سریہ کے لوگ، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورژن آف ریسائٹل پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور عراق والے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورژن آف ریسائٹل پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں. تو ایک دوسرے کو وہ دوسرے کی ورژن آف ریسائٹل کو ٹھیک نہیں کہہ رہے، دوسرے کو ورژن آف ریسائٹل کو ٹھیک نہیں کہہ رہے. یہ کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا، اس لیے امت میں ایک انتشار آ جائے گا. آپ ان سب کو ایک ورژن آف ریسائٹل پہ اور ایک نسخے پہ اور ایک رسم الخط پہ جمع کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر مشورہ کیا صحابہ کرام سے اور ایک بورڈ بنایا جس میں 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رکھا گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کو یہ کہا گیا کہ جو قریش کا لہجہ تھا اسی پہ لکھیں، قریشی رسم الخط میں لکھیں. یہ جب مکمل ہو گیا تو پھر اس نسخے کو دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا گیا. یہ تھا جی پریزرویشن اینڈ کمپائلیشن. یہ میں نے تھوڑا سا مختصر کر کے اسے بیان کیا ہے تاکہ پیپر میں آ جائے تو آپ اس پہ جب قرآن مجید پہ آ جائے تو یہ پریزرویشن اور کمپائلیشن کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں. آگے جی قرآن ایز اے سورس آف لاز. قرآن مجید کے سورس آف لا میں نے یہاں تقریباً 10 ہی لکھے ہیں، زیادہ بنتے ہیں. پہلا کرمنل لا، دوسرا فیملی لا، تیسرا ایڈمنسٹریٹو لا، چوتھا آ گیا لا آف کنٹریکٹ، پانچواں آ گیا فسکل لا، چھٹا آ گیا لا آف ٹارٹس، اور ساتواں آ گیا لا آف ایویڈنس، آٹھواں آ گیا کنسٹیٹیوشنل لا، اور 9 نمبر پہ آ گیا انٹرنیشنل لا، اور 10ویں پہ آ گیا بلاسفیمی لا. یہ میں نے 10 ہی ٹچ کیے ہیں، بہت زیادہ ہیں. کرمنل لا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر دیکھیں اس پہ کوسچن آ جائے کہ قرآن مجید ایز اے سورس آف لا ڈسکس کریں، کہ قرآن مجید یا اسلامک اسٹڈیز میں آ جائے کہ قرآن ایز اے سورسز آف لا، یا قرآن مجید میں کون کون سے لاز بیان ہوئے، قرآن مجید میں کون کون سے قوانین ہیں، کہ قرآن مجید قوانین کا مجموعہ ہے، کون کون سے ہیں اس میں، تو اسلامک اسٹڈیز میں بھی لکھ سکیں اور مسلم لا میں بھی. اب یہ 10 ہیں، ان 10 میں سے یہ جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جو میں نے اگزامپل دی ہے، بس اس کو بھی ٹچ کر لیں، یہ کافی کچھ اس کا میٹیریل بن جائے گا. آپ اس کا انٹروڈکشن وغیرہ لکھ کے پھر اس کے یہ سارا ٹچ کر کے یہاں تک پہنچیں. یہ کوسچن جو ہے وہ 5-6 پیج تک جائے گا، جو آئیڈیل ہے 5-6 پیج جو ہے وہیں آئیڈیل یہی ہے. پہلا کرمنل لا میں زنا ہے، اس کی کیا سزا ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ کی، چوری ہے، سرقہ، پھر حربہ یعنی کہ ڈاکو وغیرہ، ہائی وے ڈکوتی وغیرہ، وہ چیز آ گئی راستے میں جو ڈاکے وغیرہ ڈالتے ہیں. قذف آ گیا، ارتداد مرتد جو ہو گیا اس کی کیا سزا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ فیملی لا آ گیا. آپ اس میں اوپر ہیڈنگ دے کے نیچے ڈسکس کریں کہ قرآن مجید میں کرمنل لا کے انڈر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. پھر فیملی لا کی ہیڈنگ دے کے پھر اس میں یہ کریں کہ قرآن مجید میں ایز اے فیملی لا یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. میرج کا بیان ہوا ہے، شادی کا، طلاق کا، مہر کے مسائل، مینٹیننس، نان نفقہ کس کے ذمہ ہے، سرپرست کون ہوتا ہے، وراثت میں کیا کیا چیز ہے، ہبہ کوئی گفٹ دینا چاہے اس کی کیا صورتحال ہوگی، وقف کیا ہوگا، اور وصیت یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ ایڈمنسٹریٹو لا، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید ہیومن رائٹس کو ایڈمنسٹریٹو لا میں پرائرٹی دیتا ہے. فریڈم آف پرسن کہ ہر آدمی آزاد ہے، جسٹس سب ہوں گے، کوئی اس میں بری ذمہ نہیں ہے، ڈسکریمنیشن کچھ بھی نہیں ہے. رول آف لا سب کے لیے، ایکویلٹی ہے، آنیسٹی ہے، سنسیئرٹی ہے، میرٹ ہے. یہ سارے ایڈمنسٹریٹو لا ہے اسلام کا. پھر اس کے بعد آگے لا آف کنٹریکٹ. یہ بائنگ اور سیلنگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کائنڈز آف ٹریڈنگ کیا کیا ہیں، جیسے مشارکہ، مضاربہ، قرض حسنہ اور سود، ان میں کیا کیا فرق ہے، اور اس کا فائدہ کیا کیا ہے، کس پہ زیادہ ثواب ہے، عذاب کس پہ ہے.
پھر 5ویں نمبر پر فسکل لا، جو اسلام کا فسکل لا ہے، یہ معیشت کے اعتبار سے، اکانومی کے لحاظ سے، یا کرنٹ افیئر میں کوسچن آ جائے، پاکستان افیئر میں اکانومی پہ آ جائے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ فسکل لا، قرآن مجید ایک فسکل لا دے رہا ہے، جس میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، عشر کی بات ہو رہی ہے، خمس 1/5 کی بات ہو رہی ہے، ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، جزیہ کی بات ہوتی ہے، خراج کی بات ہوتی ہے، مال غنیمت کی بات ہوتی ہے، مال فے کی بات ہوتی ہے، اور پھر سورسز آف ریونیو بتائے جاتے ہیں کہ کون کون سے حلال ہیں یا حرام ہیں، کن کن ذریعوں سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر پروڈکشن آف ویلتھ کیا ہے اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیا ہے، کہ وہ کیپیٹلزم کی طرح ہے یا کمیونزم کی طرح ہے، بس چند ہاتھوں تک اور چند مخصوص حکومت تک ہے، یا اس میں ایکولیٹی ہے۔ پھر لا آف ٹارٹس ہیں، ٹارٹس یہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں کسی کا حق غصب کیا جائے، جس میں کسی پہ ظلم کیا جائے، پراپرٹی میں جیسے ہوتا ہے، آکوپیشن، فراڈ، اچھا قصاص، بدلہ لینا، کرپشن وغیرہ اس میں آ جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی کا حق مارا جاتا ہے، جتنے انلیگل مینز ہیں وہ سارے لا آف ٹارٹس میں آ جاتے ہیں۔ پھر لا آف ایویڈنس کے شادی میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد نکاح میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہے، مطلب پھر زنا ہوگا تو اس میں کتنے، قذف کا کتنے، اور باقی قتل کے کسی نے دیکھا وہ کتنے، یہ سارے گواہوں کی جو صورتیں ہیں، عورت کتنے گواہ بن سکتی ہے، مرد کتنے بن سکتے ہیں۔ کنسٹیٹیوشن اللہ ہے جی، اس میں جو امام ہوگا، یہ ہیڈ ہوگا، وہ کیسا ہونا چاہیے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونے چاہیے کنسٹیٹیوشن اللہ، سب برابر ہوں گے اس میں۔ انٹرنیشنل لا کہ آپ ٹریڈنگ کیسے کریں، وار ہو رہی ہو دوسروں کے ساتھ، اس وقت کیا صورتحال ہے، پوری سیرت نبوی موجود ہے اس پہ۔ اچھا ریلیشن کیسے بیلڈ کریں، میثاق مدینہ جیسے دیکھیں، صلح حدیبیہ دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطوط لکھتے رہے ہیں اس وقت کے رولرز کو، وہ موجود ہے ہسٹری میں۔ پلس فیملی لا کہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، سزا کون دے گا اور کیسے سزا دی جائے گی، اس کی کیا کیا کائنڈز ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اگر ٹچ کریں گے، صرف ایگزامپل دیں، ان میں سے ہر ایک کو اگر ٹچ کریں گے پھر یہ 10-12 پیج تک بات چلی جائے گی، اور باقی کوسچن بھی ہیں، ایک ہی کوسچن نہیں پوچھا جاتا، باقی کوسچن بھی ہیں۔ صرف پتہ یہ ہو کہ قرآن ایز اے سورس آف لا ان 10 ہیں اور ان میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اس کی خصوصیات کیا ہیں، جو قرآنک لیجسلیشن ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ دوسرے جو ویسے باقی جو دنیا کے کنسٹیٹیوشن ہیں ان میں، اور قرآن جو قانون سازی کر رہا ہے اس میں کیا کیا اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ پہلی کیا، یہ قطعی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ کلیئر ہیں، نو فردر انٹرپریٹیشن، ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی، قطعی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، ایجوکیٹڈ بھی سمجھ لیتا ہے، دیہاتی بھی سمجھ لیتا ہے، شہری آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، بالکل سب کے لیے کلیئر ہے، کوئی ایمبیگوٹی اس میں نہیں ہوتی۔ تیسرا اسپیکولیشن، یعنی کہ ظنی ہوتے ہیں، یہ اجتہاد اس میں کیا جا سکتا ہے، بالکل ہی بند نہیں ہے کہ اس میں بالکل ہی جو کہا گیا ہے تو بس اسی طرح رہنے، سب پہ نہیں، کچھ قطعی ہیں اور کچھ ظنی ہیں، وہ ہر ایک آدمی اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کون سا قطعی ہے کون سا ظنی ہے، یہ انہی کا کام ہے جو قرآن مجید پہ عبور رکھتے ہیں، اس کے علوم پر عبور رکھتے ہیں، مفسرین وغیرہ ہیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، یوں سمجھیں۔ پھر اس کے بعد بریویٹی اینڈ ڈیٹیلز، اجمال ہے اس میں اور تفصیل ہے، مختصر کر کے بھی بات بیان کی گئی ہے، تفصیل سے بھی بیان کی گئی ہے اس میں قانون کے لحاظ سے۔ روم فار فلیکسیبلٹی ہے، یہ اوپن ٹو اجتہاد، یہ ایک ہی چیز ہے کہ اس میں اجتہاد آدمی کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے اس میں، اتنی سختی نہیں ہے جیسے باقی الہامی مذاہب میں تھی۔ اور لاجیکل ریلیشن شپ بٹوین کاز اینڈ افیکٹ، اگر کوئی جس کی عقل سلیم ہو، جس کی عقل ٹھیک کام کر رہی ہو، اس کے سینسز ٹھیک ہوں، تو وہ کاز اور افیکٹ کے درمیان کوئی نہ کوئی لاجیکل ریلیشن شپ نکال لیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، ویسے ہی حکم نہیں دیا جاتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجیکل ریزننگ بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اوکیجنس آف ریگولیشن، اسباب النزول، کے جو بھی آیت نازل ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کسی نہ کسی اوکیجن پہ نازل ہوئی ہے، اس اوکیجن کو ہم دیکھیں گے، ریولیشن کے اس اوکیجن کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی قرآن ایز اے سورس آف لا، ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس کے متعلق کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، باقی اپنے اس چینل کو یونیورسل لائسم کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔